عزیز طالبات معلمات، اللہ جل شانہ کا بے حد احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن والی خوبصورت دولت نصیب فرمائی۔ اسی میں سے چند آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ ہر سورت، ہر جملہ، ہر حرف اپنا خوبصورت تقاضا رکھتا ہے، پس منظر رکھتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت رکھتا ہے، خوبصورت رہنمائی ہے، زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرتا ہے، زندگی کی ہر سوچ کو شعور دیتا ہے، ان کے لیے مؤثر ہے، ہر موسم میں مؤثر ہے، ہر علاقے والوں کے لیے یہ رہبر ہے، ہر عمر والوں کے لیے، اور جتنا بھی تعلیم یافتہ ہو، کم پڑھا لکھا ہو، قرآن عام فہم ہے، ہر کسی کو اس کی چاہت کے مطابق اپنا نور منور کر رہا ہے۔ یہ عظیم کتاب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نہایت ہی امانت کے ساتھ، فصاحت و بلاغت کے ساتھ اللہ کا یہ پیغام پہنچا کے گئے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے آخرت کا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اسی کی تیاری پورے انجام سے ڈرائیں، اور جو مقصد معیار والی زندگی، حقیقی زندگی ہے، اس کے متعلق باتیں ارشاد فرمائیں۔ جو قبول کرے گا، تسلیم کرے گا، وہ مسلمان ہوگا، جو انکار کرے گا وہ کافر گمراہ تصور ہوگا۔ اور پھر اسی میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو نعوذ باللہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، یہ تو ان کے پاس کوئی آتا ہے وہ آ کے بتا جاتا ہے، نعوذ باللہ شیاطین آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زبان سے یہ جاری ہوا قرآن، اللہ نے حرف بحرف نازل فرمایا، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام ہے، اللہ نے یہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی بستی، کسی علاقہ، کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے کہ جب تک ہم اسے نصیحت نہ کریں، اور ہم ظلم نہیں کرتے، ذکر نصیحت ہو رہی ہے اور ہر وقت ہوتی رہے گی۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے صدقے اب جو ہے یہی پیغام قیامت تک ملتا رہے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اب یہ دین کا پیغام قیامت تک کے لیے ہمیں مل رہا ہے، نصیحت مل رہی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں سے مخاطب تھے، کچھ ایسا وقت بھی آیا 10 سال نبوت کے مدینہ المنورہ میں ان لوگوں سے قرآن مخاطب تھا، پہلی صدی والوں کے لیے مخاطب ہوا۔ یہ صدیاں چلتی رہیں، اب 15ویں صدی میں یہ قرآن اللہ کا فرمان، حدیث رسول اللہ، یہ آپ اور میں اس کے مخاطب ہیں۔ یہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، ایک ایک لفظ حرف آپ اور میں اس کا مخاطب ہیں۔ ذکر نصیحت مل رہی ہے، بچہ ہے نصیحت مل رہی ہے، یہ بڑا ہے نصیحت مل رہی ہے، یہ بوڑھا ہو گیا نصیحت مل رہی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، نصیحت مل رہی ہے۔ قرآن نصیحت دے رہا ہے، دین نصیحت دے رہا ہے، ہر طبقے والوں کے لیے بغیر کسی جو ہے وہ تفریق کے۔ جیسے ہم بات کو ٹٹولیں کہ وہ بات جو ہے وہ بات آپ کو پتہ چلی ہے، وہ بات کا آپ کو پتہ چلا ہے وہ تو سنا دو، یہ ہم پوچھتے ہیں لیکن قرآن خود پہنچتا ہے۔ قرآن ایک ایک کے پاس جا کر عام بات نہیں، یہ مالک الملک کی بات ہے، وہ اس کی بات ہمیں پہنچا رہا ہے۔ یہ جنگلوں میں بھی ذکر نصیحت ہے، یہ بازاروں میں بھی نصیحت ہے، محلوں میں بھی نصیحت ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے، جو اس کے ساتھ جڑے ان کے لیے بھی دین نصیحت، قرآن نصیحت۔ اسی طرح جو نہیں جڑتے، جو اس دین پر اعتراض کریں، وہ ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اور وہ جو رخ موڑ لیں، بے شک وہ خاطر رب العالمین کی ہیں، لیکن یہ دین ان کے لیے قرآن نصیحت بن رہا ہے۔ جو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں، یہ زبان کام یہ میرا نہیں، یہ میرا کام کرنے کا اختیار میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پہلے جس نے یہ انتظام کیا، جس نے یہ عزت دی، جس کے لیے میں مسلمان ہوا، جس کے لیے تسلیم کر لی گئی بات، جس پر ایمان لے کر میں مومن بن گیا، اسی کا نام بلند کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی کا آغاز اسی کے نام سے کریں۔ صبح اٹھتا ہے یہی کہتا ہے کہ میں دن کا آغاز اللہ کے نام سے کر رہا ہوں، میں شام کو سوتا ہوں تو میں اپنی نیند کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے نام سے کرتا ہوں، میں جو ہے وہ اپنے کھانے کا آغاز اللہ کے نام سے، پینے کا آغاز اللہ کے نام سے جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ ذکر نصیحت کو لے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کپڑے پہننے ہیں کہ اللہ کے نام سے، جوتا پہننا ہے یہی ذہن میں آئے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، سنت کے مطابق جوتا پہننا ہے، ہر کام میں دایاں ہاتھ دایاں پاؤں استعمال کرنا ہے۔ یہ نصیحت لے رہا ہے۔ اس نے کلمہ جب پڑھا، نصیحت اس نے لی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے فرضی طور پر جو ہے وہ دل سے اسٹامپ ایگریمنٹ اللہ کو لکھ کے نہیں دیا، میں نے نصیحت لی ہے، میں نے خیر خواہی لی ہے،
میں تو اللہ کی محبت میں آ گیا ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، جو مہربان بن کر آئے ہیں، جو شفقتوں کا سمندر لا انتہا بن کے آئے ہیں، میں تو ان کی رحمت کی چھتری کے نیچے آ گیا ہوں۔ میں تو جیسے جیسے اشارہ دین کا ملتا رہے گا، حکم ملتا رہے گا، یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی جو ہے وہ دین سے عشق کا تقاضا ہے، یہی جو ہے یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل عمل سے پیش کروں گا۔ یہ نہیں کئی کسی بھی انداز میں کوئی رخ لے کے آئیں، نہیں، میں تو تسلیم کے انداز میں ہی آؤں گا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں نصیحت ملے گی، نصیحت کو لے لو۔ جنہوں نے نصیحت لی ہے وہ ان کے چلنے کی آوازیں چلتے مکہ میں ہیں، چلنے کی آوازیں جنت میں سنائی دیتی ہیں۔ نصیحت قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی، نصیحت غرغرہ موت کے وہ آخری سانس تک چلتی رہے گی۔ یہ خوش نصیب ہے انسان جو نصیحت لیتا ہے، خوش نصیب ہے کہ جو صبح اٹھتا ہے تو تجدید ایمان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے۔ یہ سوتا ہے تو کلمہ پڑھ کے سوتا ہے، پتہ نہیں یہ روح پرواز کر جائے، مجھے پتہ بھی نہ چلے، اور بات بھی صحیح ہے کہ میں اپنی مرضی سے آیا نہیں، اپنی مرضی سے میں نے جانا نہیں، آنے کا پتہ نہیں، جانے کا پتہ نہیں ہے، آئے تھا غسل کسی اور نے دیا، جانا ہے کسی اور نے جو ہے وہ غسل دینا ہے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، یہ تو مالک الملک کی مہربانی ہے، اس نے شعور دے دیا۔ ذکرہ و نصیحت ہے، یہ سورج طلوع ہوتا ہے، یہ ذکرہ نصیحت کر رہا ہے، یہ چاند چمکتا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ رشتوں کے تقدس نصیحت کر رہے ہیں، یہ چلنا یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ بولنا نصیحت کر رہا ہے، یہ دیکھنا نصیحت کر رہا ہے، یہ کھانا رزق حلال کا عزت کے ساتھ سامنے آ جانا، یہ اس سے بڑھ کر کیا احسان ہو سکتا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے۔ قرآن کا سامنے کھل جانا، حدیث رسول اللہ کا سامنے کھل جانا، نظر سے پھر دیکھ بھی لینا، یہ اس کی صبح زیارت، دوپہر کو زیارت، یہ عام بات نہیں، یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ کسی کو پھر جو ہے وہ کم توفیق ملی، اس کے پاس کم ذمہ داری ہے، لیکن بیٹیوں یہ بات یاد رکھو کہ جن کے پاس دین آیا، جن کے پاس قرآن آیا ہے، جن کے پاس حدیث رسول اللہ ہوتی ہیں، آپ پر اور مجھ پر ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ ہر وقت کی ذمہ داری کہ یہ وارث ہو، باقی نصیحت لیں گے، لیکن تم نصیحت کے رہنما ہو، تم بتانے والے ہو، تم کتنا عمل کرتے ہو، دوسروں کو کتنی ترغیب دیتے ہو، کتنا جو ہے وہ تم اپنی زندگی کو نمونہ بناتے ہو، اپنے سفید کپڑوں کو کس انداز میں پیش کرتے ہو، سفید زندگی کو کس انداز میں پیش کرتے ہو، اجلے کردار کو کس انداز میں پیش کرتے ہو، عمل کی زندگی کو کس انداز میں پیش کرتے ہو، اپنے بول بلال کو کس انداز میں پیش کرتے ہو، اپنے سلیقے کو سنت کے مطابق کس انداز میں ڈھالتے ہو۔ یہ سنت کا اوڑھنا بچھونا یہ تو انتخاب ہے۔ کبھی یہ انتخاب اللہ نے جو ہے وہ کسی امت کو کسی درجے میں دیا، اب یہ امت ہے، اس کا انتخاب دین والے ہیں، کلمے والے ہیں، یہ حدیث رسول اللہ والے ہیں، یہ اجرے کردار والا اجرا دین، یہ ایسا دین جو اللہ نے آسمان سے عرش سے نصیحت بنا کر بھیجا ہے۔ نصیحت اس کو کہتے ہیں، نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کو
زندگی میں خیر خواہی لے لو، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین ہی خیر خواہی ہے۔ غمیاں نعوذ باللہ اگر آ جائیں دین کے دائروں میں، خوشیاں آ جائیں دین کے دائروں میں، دن ہو تو دین کے دائروں میں، رات ہو تو دین کے دائروں میں، یہ ہر وقت جوانی ہے تو دین کے دائروں میں، یہ اگر بڑھاپا ہے تو دین کے دائروں میں، ہر وقت یہ ذکر نصیحت بن رہی ہے، نصیحت، یہ یاد دلانے والی بات، یہ یاد دلانے والی بات، یہ خیر خواہی والی بات، اور کل قیامت کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہم نہیں کسی کے پر ظلم کرتے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے جو ہے وہ تنبیہ ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے عذاب کا، وہ عذاب جو انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ انسان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، انسان بہت کمزور ہے۔ ارشاد فرمایا ان کو ڈرا دو، ان کو کہو کہ کنارہ ہے، کامیابی کا کنارہ بتا دو، اور راستہ بتانے کے بعد دایاں طبقہ بھی بتا دو، بایاں طبقہ بھی بتا دو۔ اور یہی ارشاد فرمایا کہ حضور کے نقش قدم پر، دین کے نقش قدم پر، یہ قرآن کے نقش قدم پر، کلمہ طیبہ کے نقش قدم پر چلتے رہو۔ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اور یہی چننا یہ تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ کمیاں کوتاہی ہو گئی، کوئی بات نہیں، دل سے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ رحمت کے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ کسی کے سامنے نہ کہو کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے سے جو ہے وہ بڑے گناہ ہوئے، نہیں، اس نے معاف نہیں کرنے جس کو بتا رہا ہے، یہ جس سے جو ہے وہ تو اپنے دل کے دکھ کی باتیں کر رہا ہے، یہ کل کو مذاق کرے گا، کل آج یہ سنجیدہ بیٹھا ہے، نہیں، ایک خدا ہے مالک الملک، وہی رب العالمین، الہ الناس، وہ رب الناس ہے، وہی جو ہے وہ رب العالمین ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی سنبھالنے والا ہے، وہی جو ہے وہ اول سے لے کر انتہا تک پہنچانے والا ہے، وہی جو ہے وہ ہمارا مالک، وہی روزیوں کا مالک ہے، وہی ہماری خوشیوں کا، عزتوں کا مالک ہے، وہی لکھتا ہے ہر انسان کی تقدیر، وہی لکھتا ہے ہر انسان کی تقدیر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی کے تابع ہیں جن و انسان، اسی کے تابع ہیں جن و انسان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی کے نام سے یہی سوچ ہو، اسی کے نام سے ابتدا، اسی کے نام سے انتہا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی ایک خدا ہے، اسی کے سامنے اپنے ایمان کی پلکیں بچھائیں، اور یہی اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میری توبہ، میں اپنی تمام تر زندگی کو ایمان کے دائروں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہی سوچ بن کر اپنی زندگی کی ترجیحات اسی طرف ہوں۔ ہاں، دنیا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ زندگی، اس کے پیچھے موت کھڑی ہے، اس خوشی کے پیچھے پریشانیاں کھڑی ہیں، اس صحت کے پیچھے بیماریاں کھڑی ہیں، کوئی یہاں کسی کا نہیں۔ دین سب کچھ ہے، دین پر اعتماد کریں، دین سہارا ہے دنیا و آخرت کا، دین قرآن قبر کا ساتھی ہے، یہی اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ جو وقت ملے، جس انداز میں ملے، قرآن